بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، اہل بیت اطہار پاک دامن بیبیوں کے سامنے ایک اور امتحان کھڑا تھا۔ انہیں شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا حسین علیہ السلام بھی نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ چکا ہے۔ اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ہو کا عالم اور غضب کا سناٹا ہے۔ کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں، جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ آہ وہ جان سوز منظر، الامان و الحذر، بے سر و مجروح لاشیں شعلہ افشاں ریت پر۔ کوئی ان پر ماتمی تھا اور نہ کوئی نوحہ خواں، صرف تنہائی مجاور بے کسی تھی پاسباں۔ ریت کے ذروں سے ایک فریاد نکلی ناگہاں، نوحہ گستر، نوحہ زن، نوحہ ترازو، نوحہ خواں۔ آہ اس جنگل میں مہمان حجازی لٹ گیا، شام کے میدان میں مکے کا غازی لٹ گیا۔ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کرا رہا ہے۔ بی بی سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہیں جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہوں۔ ساری پاک دامنیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی؟ بس جیسے بھی رات کٹتی رات کاٹنا تھی، مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آئی ہیں۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں اور کبھی بھائی کے لاش اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے۔ چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ دور ذرا ہٹ کے دو سائے سے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے نہ آنا۔ ایک پردہ نشین اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بابا حضرت علی علیہ السلام کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتا لو پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے، میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں اور یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہے، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے ہیں؟ آ کر میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے جاؤ۔
آواز آئی بیٹی میں آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی ابا جان۔ آواز آئی ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دام توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دھوری ہو رہی تھی؟ جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی؟ جب عباس کے بازو قلم کیے گئے؟ جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا؟ جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے؟ بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کے گلے میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی رہی، المدد المدد ابا جان پکارتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لٹ گئے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چھن گئی ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں۔ اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھیں اور تمہارے نانا حضور بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے نانا حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھیں، بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی، بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے، تم سب نے مجھ اور بنت رسول کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سرخ رو کر دیا ہے، تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہے، تیرا بھائی بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ سب بھی خوش ہیں، ان کا امتحان بہت سخت تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، سخت پیاسے تھے، اس لیے اب جنت میں آرام کر رہے ہیں، بیٹی ابھی تمہارے صبر کے امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں، آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔